شادی کا رواج ہر قوم، ہر ملک اور ہر تہذیب میں قریب قریب پایا جاتا ہے، لیکن ہر قوم اور ہر مذہب میں اس بارے میں اپنے اپنے نظریات اور طریقے رائج ہیں۔ اگر ان رواج سے ہٹ کر ازواج اور اس کی ذمہ داریوں سے الگ رہ کر جنسی تعلقات قائم کر لیے جائیں تو اس کو صرف عیش گوشی، زناکاری اور گناہ کا نام دیا جاتا ہے، اور ایسا کرنے سے معاشرے میں فتنہ، فساد اور تباہی پیدا ہوتی ہے۔ دور جاہلیت میں شادی۔ زمانہ جاہلیت میں شادی کی درج ذیل صورتیں مروج تھی۔ دور جدید سے ملتے جلتے رواج مگر ترمیم کے ساتھ۔ مرد اپنی بیوی کو دور حیات میں کسی دوسرے مرد کے پاس فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھیجنا اور اتنا عرصہ اپنی بیوی سے دور رہتا جب تک اس کا دوسرے مرد سے حمل ظاہر نہ ہو جاتا تاکہ اعلیٰ نسل حاصل کر سکیں۔ ایک عورت نو مرد سے اختلاط کرتی اور لطف و سرور حاصل کرتی۔ بعد پیدائش بچہ عورت اسے کسی مرد کا قرار دیتی تو وہ اسے چپ چاپ قبول کر لیتا۔ بازاری پیشہ ور عورتوں سے اختلاط جنسی کرنا، جن کی نشانی ان کے گھروں کے دروازوں پر بنے ہوئے نشانات ہوتے تھے۔ حاملہ ٹھہرانے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا تو ان مردوں کو بلایا جاتا جن کے ساتھ اس عورت نے اختلاط کیا ہوتا۔ تب کسی قیافہ شناس سے بچے کی شناخت کی جاتی اور اسباب کی بنا پر قیافہ شناس جس کو باپ قرار دے دیا جاتا وہ باپ تسلیم کر لیا جاتا۔ ایک مرد 40 عورتوں سے شادی بیک وقت کرتا اور ان سے وقفاً فوقتاً لطف اندوز ہوتا، اور اس کی مثال اسلام کے آنے سے قبل خطۂ عرب میں عام تھا۔ اسلام میں نکاح کی اہمیت۔ اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے، اس پر مختصر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اسلام نے جنسی تسکین کے لیے جو سامان ضروری قرار دیا ہے، اس میں سرفہرست نکاح یعنی عورت اور مرد کا آپس میں بندھن ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان بار اول مباشرت اور بذات خود جنس سے لطف اندوز ہو کر اپنی زندگی کو صحیح راہ سے اور صحیح معنوں میں استوار کر سکے۔ اسلام میں شادی اور نکاح کے یہ خود ایک مستقل مقصود و مطلوب عمل ہے۔ جنسی زندگی میں بقایا نسل اور افزائش نسل کے مقصود اول کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اور اعتدال اور توازن کے تقاضوں کو ادا کرتے ہوئے رشتہ ازواج سے بندھا کر آدمی بھرپور طریقے سے اپنے ازواجی جذبات کا سامان کر سکتا ہے۔ شادی کے اسار میں رہ کر جنس سے قد گناہ کوئی نہیں، بلکہ اس سے معاشرہ صاف ستھرا اور جنسی اعتبار سے زیادہ پاک باز ہوتا ہے، اور یہی وہ خواہش ہے جس کے حصول کے لیے اسلام میں باقاعدہ نکاح کی ترغیب و ترغیب موجود ہے۔ اس بارے میں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے جو شخص نکاح کرنے کی وسعت رکھتا ہو پھر نکاح نہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین کامل کر لیتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ نصف دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ ایک جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص خانہ-داری کا بار اٹھانے کی قدرت رکھتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح کو نگاہ پست ہونے اور شرمگاہ کے محفوظ رہنے میں خاص داخل ہے، اور جو شخص قدرت نہ رکھتا ہو اس کو روزہ رکھنا اختیار کرنا چاہیے کہ وہ روزہ اس کے لیے گویا رگیں مل دیتا ہے۔ تاثیر تباخانہ۔ کون چاہتا ہے کہ وہ دلکش نظر نہ آئے؟ چہرے کی خوبصورتی اور تازگی کے لیے، غیر ضروری بالوں کے خاتمے کے لیے، حسن کی نشوونما اور حفاظت کے لیے، کین مہاسے، دانے اور چھائیوں کے خاتمے کے لیے میرا انتخاب صرف اور صرف تاثیر دواخانہ۔ ہیپاٹائٹس A B C E کا تسلی بخش علاج کے بعد ٹیسٹ اپنی پسندیدہ لیبارٹری سے کرائیں اور باقی عمر مطمئن رہیں۔ خونی و آبادی بواسیر، فالج، لکوہ، کمر درد، جوڑوں اور پٹھوں کا درد، بلڈ پریشر، امراض جگر و معدہ، معدے کا السر اور تمام نفسانی اور اعصابی بیماریوں کا جدید کمپیوٹرائز طبی و تکنیکی آلات اور آزمودہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ 30 دن میں 30 پاؤنڈ وزن کم کرائیں۔ صرف چند دن دوائی کے استعمال سے نسوانی حسن بہت نمایاں۔ تیزی سے گرتے اور سفید ہوتے بالوں کا آزمودہ نسخوں سے علاج۔ 30 سال تک کے لڑکے لڑکیاں قد میں 4 سے 6 انچ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ تاثیر دواخانہ، 106 میزانائن 5 رائل سینٹر، نزد شوکت خانم لیب، فضل حق روڈ، بلیو ایریا، اسلام آباد۔ فار اپوائنٹمنٹ 0315 5530 536 0312 577 3239۔ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.tasirlabs.com۔